وَإِذَا اور جب بدلنا ہم بدل ڈالتے ہیں آیتن ایک آیت کو مکان آیہ دوسری آیت کی جگہ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ اور جب ہم ایک آیت کی جگہ ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل ڈالتے ہیں، ایک آیت تبدیل کر کے اس کی جگہ دوسری آیت لے آتے ہیں۔ واللہ اور اللہ اعلم خوب جانتے ہیں بما ینزل کہ اللہ کیا اتار رہے ہیں، اور اللہ کو خوب پتہ ہے کہ اللہ تعالی کیا اتار رہے ہیں۔ قالو تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں انما انت سوائے اس کے نہیں کہ آپ مفتر اپنی طرف سے یہ بنا کر لاتے ہیں، افتراء کرتے ہیں، خود گھڑ کر خود اس کتاب کو تصنیف کر کے لاتے ہیں۔ بل حقیقت یہ ہے اکثرہم کہ ان میں سے اکثر لوگ لا یعلمون نہیں جانتے، بل اکثرہم لا یعلمون حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قرآن کریم بتدریج نازل ہوا ہے، اور جو زمانہ آتا رہا، آگے بڑھتا رہا، وقت آگے بڑھتا رہا، حالات تبدیل ہوتے رہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ بھی تبدیل ہوتے رہے، لب و لہجہ بھی تبدیل ہوتا رہا، انداز بھی تبدیل ہوتا رہا وقت کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیں ایک پہلی وحی ہے اقرا، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ ظاہر ہے ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرے کے اندر حیثیت کچھ اور ہے، ابھی حالات کچھ اور ہیں، ابھی معاملات کچھ اور ہیں۔ پھر ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام عرفات کے میدان کے اندر جبل رحمت کے اوپر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں کہ اللہ کا سارا دین تم تک پہنچا چکا ہوں، اور عرب کی جاہلیت کی ہر علامت پہچان اور شناخت جو تھی وہ میں اپنے قدموں تلے رون چکا ہوں، اور آج شیطان مایوس ہو گیا، الیوم یئس الذین کفروا، شیطان بھی اور کافر بھی مایوس ہو گئے کہ اب یہاں پر ان کا کوئی داؤ چل سکے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اب پوری اپنی حاکمانہ شان کے ساتھ اور اپنے پورے تدبر کے ساتھ اور اپنی پوری محنت کر چکنے کے بعد ایک نتیجہ رکھ رہے ہیں، اور کہاں اقرا۔ تو اس طرح قرآن جو ہے نا وہ موقع کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے نازل ہوتا رہا۔ تو مشرکین کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک آیت ایک حکم نازل ہوا، کوئی بھی ایک مضمون، کوئی بھی ایک حکم نازل ہوا، اور طویل عرصہ وہ چلتا رہا، اب اس کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ اب جب ضرورت ختم ہو گئی ہے اب اس کو منسوخ کر دیا گیا، بس بھائی اس کی ضرورت وہ وقتی تھا، ٹیمپریری تھا وہ حکم۔ ایسے بے شمار احکامات ہیں، ان کو منسوخ بھی کہا جاتا ہے، ناسخ و منسوخ، اب دوسرا حکم آ گیا ہے۔ تو کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ قرآن اتار رہے ہیں، مشرکین کہتے تھے اگر اللہ اتار رہے ہیں، کیا اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا جو بات اللہ کو آج پتہ چلی ہے؟ اللہ نے اس وقت کوئی اور بات اتاری، آج کوئی بات اور اتاری، تو اصل کون سی بات ہے، جو وہ اتار رہے تھے جو یا یہ اتاری ہے؟ تو یا اگر تو اس وقت اتاری تھی اصل ہے تو یہ غلط ہے، اور اگر یہ اصل ہے تو وہ غلط تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ نہیں ہے، بلکہ آپ خود اپنی طرف سے بنا رہے ہیں۔ آپ کو کوئی بات اس وقت یاد آتی ہے آپ نے کہہ دی، کوئی بات آج یاد آئی کہہ دی، اور نام لگا دیتے ہیں اللہ کا۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ اور جب ہم کسی آیت کو بدلتے ہیں کسی آیت سے، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ اللہ تو جانتے ہیں کہ وہ کیا اتار رہے ہیں، کیونکہ ہم خود اتار رہے ہیں نا، اللہ اتار رہا ہے۔ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ خود بنا کر لاتے ہیں۔ بل اکثرهم لا يعلمون اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر
حقیقت کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ قل آپ فرمائیے، نزلہ، اس قرآن کو اتار لایا ہے روح القدس، جبرائیل امین، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جبرائیل امین لے کر آئے ہیں، اور اللہ رب العزت کی طرف سے لے کر آئے ہیں، بالحق، اور یہ سراسر حق ہے، بالحق، یہ سراسر حق ہے۔ اب یہ کہ فلاں وقت فلاں بات کیوں کہی، فلاں وقت فلاں بات کیوں ہے، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور قوت اور مضبوطی عطا کرے۔ کیونکہ دیکھیں آج ان کو ایک بات کی ضرورت پیش آئی ہے، اللہ نے آج کی ضرورت کے مطابق آج بات اتاری ہے۔ اگر اللہ کہتے ہیں نا آج کی ضرورت تو آج ہے، لیکن بات پچھلی ہے، بس پرانی ہے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا شاید صحابہ کنفیوز ہو جاتے، ایمان والے تھوڑے سے پریشان ہو جاتے کہ بھئی اب تو ایک نیا مسئلہ پیش آیا، اب کیا کریں، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوط کرے۔ جب ضرورت پڑتی ہے اس کے مطابق نئی وحی آ جاتی ہے، جب ضرورت پڑتی ہے اس کے مطابق نئی وحی آ جاتی ہے۔ اگر وہی موبائل رہے نا جو 2020 میں آیا تھا، اور ہر دفعہ اس کے اندر چینج تبدیلی نہ آئے ضرورت کے مطابق، تو دنیا جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جائے گی، معاملات جو ہیں وہ بہت پیچھے رہنا شروع ہو جائیں گے۔ نئی چیز آتی ہے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ہاں آج ہماری یہ ضرورت ہے، آج ہماری یہ ڈیمانڈ ہے۔ کبھی جو ہے وہ چیزوں کا حجم بہت بڑا ہوتا تھا، کبھی چیزوں کا سائز بہت بڑا، اب انسان کی ضرورت یہ ہے کہ چھوٹی چیزیں ہوں آج انسان کی، چنانچہ اس ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اب جو شیپ ہے چیزوں کی وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، تاکہ لوگوں کے لیے ایزی اور آسان ہو جائے۔ وہ تو اس کے لیے ہے نا، کیا اس کو کہنا چاہیے، شوقین لوگوں کے لیے۔ دیکھیں ہر یہ جو ورائٹی ہوتی ہے نا، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف شوقین لوگوں کے لیے ہوتی ہیں۔ جی جی، لیثبت الذین آمنوا، اس کی مثالیں بہت ہیں کہ پہلے کوئی اور حکم تھا، اب کوئی اور حکم آیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، مرد کرتا ہے یا عورت کرتی ہے زنا، ابتدائی حکم یہ تھا، نہیں بلکہ بیوی کے حوالے سے تھا، سوری، بیوی کے حوالے سے، اگر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ میری بیوی نے زنا کیا ہے، ہم نے چوتھے پارے میں پڑھا تھا، حکم یہ تھا کہ اس کو گھر میں بند کر دو، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، ان کو گھروں میں بند کر دو، حتیٰ یتوفاہن الموت، یا تو اللہ تعالیٰ، یعنی نظر بند جسے کہتے ہیں نا، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ کوئی اور شکل پیدا فرما دے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اصلاً جو ہمیشہ کے لیے باقی رکھنا تھا حکم، وہ نازل فرمایا، اور وہ حکم کیا تھا؟ وہ حکم یہ تھا کہ اب اگر کوئی زنا کرتا ہے اور وہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی سزا 100 کوڑے ہے، اور جہاں تک تعلق ہے اس کا میاں بیوی کا، ان کے درمیان لعان آ گیا، وہ لعان ہم 18ویں پارے میں پڑھیں گے۔ تو اس وقت ابتدا کے اندر صرف اتنا تھا، بس اندر بند کر دو، نظر بند کر دو ان کو، یا یہاں تک کہ موت آ کر ان کا معاملہ ختم کر دے۔ اسی طرح جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کہہ رہا ہوں، شراب جو ہے، یہ بتدریج نازل ہوئی ہے اور حرام ہوئی ہے بتدریج۔ وہ کہتے تھے اگر اتنی بری تھی تو اللہ ایک ہی دفعہ کہہ دے، اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ نہیں، وہ انسانوں کی جیسے ضرورت تھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے احکام نازل کیے۔ اسی طرح جو وراثت ہے اس کے احکام کئی دفعہ الگ الگ کر کے نازل ہوئے، کبھی کوئی حکم نازل ہوا، کبھی کوئی حکم، اور وہ وقتی حکم ہوتے تھے، جیسے مہاجرین اور انصار، مہاجرین اور انصار۔ اس سے پہلے تھا جو دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا کہ اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، شروع میں وصیت تھی کہ جو آدمی جس کا مال ہے تو وہ وصیت کرے کہ بھی میرا مال فلاں 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 لوگ ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے آیا جی اب مہاجرین اور انصار،
پھر اس کے بعد حتمی اور فائنل جو ہے وہ سورہ النساء میں چوتھے پارے میں ہم نے پڑھا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر. اس طرح بہت سارے احکامات نازل ہوتے تھے. جو جو وقت پیش آتا تھا، ضرورت پیش آتی تھی، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ حکم تبدیل فرماتے تھے. قل نزلہ، آپ فرمائیے اس کو اتار لائے ہیں روح القدس، جبرائیل امین میں ربک، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق، اور یہ سراسر حق ہے، لیثبت الذین آمنوا، تاکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھیں، وہدا، اور یہ نیلی ہدایت ہے، یہ سراسر ہدایت ہے. جیسی ہدایت درپیش درکار ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، ویسی ہدایت. وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، فرما برداروں کے لیے، فرما برداروں کے لیے خوشخبری ہے. اب دیکھیں یہ فرما برداروں کے لیے خوشخبری بالکل ابتدا کے اندر کیا تھی؟ ابتدا میں فرما برداروں کے لیے خوشی کیا تھی؟ صبر. صبر کرو، جتنا صبر کرو گے خوشخبری ہے. صبر کرنے پر چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عمار بن یاسر، ان کے خاندان پر بہت ظلم ہوا، بہت ظلم ہوا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گزرتے تھے ان پر نا، ان کی حالت دیکھتے تھے تو فرماتے تھے کہ اصبروا یا آل عمار، اے عمار کے گھر والوں صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، تمہارے ساتھ اللہ کا جنت کا وعدہ ہے. وہاں بشارت کس پر ہے؟ صبر 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 صبر. ٹھیک ہے جی. اب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے ہیں، اب ریاست قائم ہوئی ہے، اب بشارت کس پر ہے؟ اٹھو، دشمن کا مقابلہ کرو، اور جو مقابلہ کرے اس پر تمہارے لیے بشارت ہے. شہید ہو تب بھی بشارت ہے، غازی بن کر رہو تب بھی بشارت ہے. ہم نے 11ویں پارے میں پڑھا کہ تم جب چلتے ہو، قدم ہر قدم پر بھوک لگتی ہے، اس پر پیاس لگتی ہے، اس پر، ولا یقطعون وادیا، کوئی وادی عبور کرتے ہو، ولا یطعون موطئا، کوئی بھی قدم اٹھاتے ہو تو اللہ کی طرف سے اس پر بشارت ہے، ثواب ہے، مغفرت ہے، بہت بڑا صلہ اور بدلہ ہے. تو وہ بشرا، یہ جو بشارت ہے نا، یہ بدل رہی ہے، بتدریج بدل رہی ہے، جس طرح کی ضرورت آ رہی ہے اس طرح کی پھر بشارت آ رہی ہے. وبشرا للمسلمین، فرما برداروں کے لیے بشارت، خوشخبری. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں. بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، بچہ چھوٹا، اس کے لیے بشارت کیا ہوتی ہے، خوشخبری کیا ہوتی ہے، یا اس کے لیے انسینٹیو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے لیے یہ ہوتا ہے، اگر تم نے رزلٹ اچھا دیا نا، پیپر میں اچھے نمبر آئے تو تمہارے لیے یہ پرائز ہے. اب وہ اس کے 4 نمبر اچھے آتے ہیں، یہ اس کے لیے بشارت ہے بہت بڑی، یہ تھوڑا سا بڑا ہوا ہے. اب بشارت کا لیول الگ ہو گیا اور بڑا ہوا. اب بشارت کا لیول، اس کو زندگی کے ہر شعبے میں بشارت چاہیے، کوئی اس کو حوصلہ افزائی چاہیے ہر جگہ پر، کہ یہ زندگی کے جس شعبے میں بھی جائے اس کی حوصلہ افزائی ہو. تو ایمان والے جو آگے بڑھ رہے ہیں، ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بشارت آ رہی ہے، اور یہ ضرورت ہے. تو قرآن اللہ تعالیٰ بدل کر کیوں اتار رہے ہیں؟ اس لیے اتار رہے ہیں کہ حالات بدل رہے ہیں، مسلمانوں کی حالتیں بدستور تبدیل ہو رہی ہیں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور یقیناً کہ ہم جانتے ہیں، انہم یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں، انما، کہ بے شک، یعلمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا جاتا ہے، بشر، ایک آدمی. ہم جانتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک آدمی سکھا جاتا ہے. لسان، زبان، الذی، اس شخص کی، یلحدون الیہ، جس کی یہ نسبت کر رہے ہیں، جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں نا، جس آدمی کی طرف، اس کی لسان اعجمی، اس کی زبان تو اعجمی ہے، غیر عربی ہے. وہذا، اور یہ قرآن جو ہے، لسان عربی مبین، یہ تو واضح عربی زبان کے اندر ہے. یہ قرآن، یہ تو واضح عربی زبان کے اندر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اور یہ جو لوگ تھے یہ تورات اور انجیل کے جاننے والے تھے.
تورات اور انجیل کے جاننے والے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ان سے وقتاً فوقتاً ملاقات ہو جاتی تھی. وہ کہتے تھے اچھا اچھا وہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا ہے اور یہ آ کر ہمیں وہی سناتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارے بدبختو اتنا ہی سوچ لو، اس کو تو عربی زبان ہی نہیں آتی جس کا تم نام لے رہے ہو، اس کو تو عربی زبان ہی نہیں آتی. لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی. ہاں اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی زبان میں آ کر تم لوگوں کو کوئی بات کہتے نا، کوئی جملے سناتے، تم کہہ سکتے تھے اچھا جی یہ تو وہ اس بندے کا واقعہ ہے. اس کی زبان عجمی ہے. وہذا لسان عربی مبین. یہ قرآن یہ تو واضح عربی زبان کے اندر ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے، بآیات اللہ اللہ کی آیات پر، جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، لا یہدیہم اللہ، انہیں اللہ ہدایت نہیں دیتے، انہیں اللہ راہ راست تک نہیں پہنچاتے. اس لیے پھر وہ اس قسم کی بہکی باتیں کرتے ہیں، فضول قسم کی الزام تراشیاں کرتے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انما یفتری، بے شک غلط باتیں منسوب کر رہے ہیں، الکذب جھوٹ، جھوٹی باتیں وہ کر رہے ہیں. یہ یفتری افطرا سے ہے، جس کا الزام حضور پہ لگایا کہ افطرا حضور کر رہے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں بنا کر لاتے ہیں اور اللہ پر لگا دیتے ہیں، اللہ پہ جھوٹا نام لگاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نہیں، انما یفتری الکذب، جھوٹا الزام کون لگا رہے ہیں؟ الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھ رہے، جھوٹے الزام وہ لگا رہے ہیں. وَأُولَئِکَ، اور وہی، ہم الکاذبون، جھوٹے ہیں، وہی جھوٹے ہیں. من کفر باللہ، جس نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانہ، ایمان کے قبول کرنے کے بعد، جس شخص نے ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ سوائے اس کے، اللہ سوائے اس کے، من اکرہا، جسے مجبور کر دیا گیا، سوائے اس کے جس کو بے بس کر دیا گیا، جس کو مجبور کر دیا گیا. وقلبہ، اور اس کا دل، مطمئن بالایمان، ایمان پر جمع ہوا تھا، اس کا دل ایمان پر جمع ہوا تھا، دل ایمان پہ جمع ہوا تھا، لیکن زبان سے اس نے کچھ ایسے کلمات بول دیے، دل سے مسلمان ہے لیکن اتنا مجبور کر دیا گیا کہ وہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور ہو گیا. ایسی مثالیں موجود ہیں، دونوں طرح کی مثالیں موجود ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں ایسے بھی تھے، ٹکڑے کر دیا گیا، انہوں نے کہا جی کر دو، لیکن اس زبان سے کفر نہیں نکلنے والا، اس زبان سے اب لا الہ الا اللہ ہی نکلے گا اور اللہ کی وحدانیت ہی نکلے گی. چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام جو ابتداء ایمان لائے، ان کے اوپر ظلم کی انتہائی کی گئی، بہت ظلم کیا گیا. سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو تو دو ٹکڑے کر دیا گیا، وہ بھی بہت ہی بہیمانہ اور بہت ہی ظالمانہ طور پر. اور ابو جہل کہتا تھا کلمہ کفر کہہ لو. حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سارے ہی لوگ ایسے ہی تھے تقریباً. تو ایسے بھی تھے کہ کلمہ کفر نہیں کہا، جان دے دی انہوں نے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ دیکھ لیں، حضرت خباب بن عرط رضی اللہ عنہ دیکھ لیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دیکھ لیں، حضرت وہ ہیں تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس طرح صحابہ کرام. انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے، جان جاتی ہے جائے، تو کلمہ کفر ہم نہیں کہیں گے. اچھا کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے جب ان کی ہمت برداشت ختم ہو گئی نا، تو انہوں نے وہ کہہ دیا جو کفار چاہتے تھے. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اللہ کے نبی ہم سے ایسا ہو گیا، آپ نے فرمایا تمہارا دل کیسا تھا، تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی؟ کہا ایمان پر قائم تھے، دل ایمان پر مطمئن اور قائم تھا. فرمایا کوئی بات نہیں، تم ایمان پر ہو، تم ایمان پر ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گنجائش بہرحال ہے کہ اگر کوئی ایسا کلمہ کفر کہہ دے جبکہ وہ دل سے ایمان پر ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قیامت والے دن اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس پر کوئی سزا نہیں ہوگی.
من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہو گیا، الا سوائے اس کے من اکرہا، جس کو مجبور کیا گیا، وقلبہ مطمئن بالایمان، لیکن اس کا دل ایمان کے اوپر جمع ہوا تھا، ولیکن، اور لیکن اس کے برعکس، من شرح بالکفر صدرا، صدرا دل سے، شرح قبول کیا، بالکفر کفر کو، ولیکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جس نے دل سے کفر کو قبول کر لیا، فعلیہم غضب، تو پھر ان پر تو غضب ہے اللہ، من اللہ، اللہ کا، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو بہت بڑا عذاب ہے، ذَلِكَ، یہ اس لیے، بِأَنَّهُمْ، کہ بے شک انہوں نے، استحبوا، پسند کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا، علی الآخرہ، آخرت پر، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ پھر ایسے کافروں کو پھر ہدایت تک نہیں پہنچاتے۔ اولئک، یہی ہیں وہ لوگ، الذین طبع اللہ، کہ مہر لگا دی اللہ نے، علی قلوبہم، جن کے دلوں پر، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، وسمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر بھی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، یہی ہیں جو انجام سے بے خبر ہیں، یہی لوگ ہیں جو انجام سے بے خبر ہیں۔ شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ ہم نے اسلام چھوڑ کر کوئی اچھا فائدہ، اچھا فیصلہ کیا ہے، کوئی ہمیں اس کا اچھا رزلٹ ملے گا۔ دنیا کے اندر، ہر زمانے کے اندر ایسے کچھ لوگ جو ظاہراً کچھ مفاد دے کر اسلام چھوڑ کر کفر کی طرف چلے جاتے تھے، شاید اس کا ہمیں بینیفٹ زیادہ بہتر ملے گا، ہم زیادہ سہولت سے رہیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الغافلون، اصل بات یہ ہے کہ یہ آخرت کے انجام سے بے خبر ہے۔ لا جرم، یقینا، انہم، بے شک یہ لوگ، فی الآخرۃ، آخرت میں، هم الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے، یہ لوگ آخرت میں صرف خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم، پھر، ان ربک، بے شک آپ کا پروردگار، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے ہجرت کی، من بعد، اس کے بعد، ما فتنوا، کہ ان پر ظلم کیے گئے تھے، ان پر ظلم کیے گئے تو انہوں نے پھر ہجرت کی، چھوڑ دی وہ جگہ۔ اب یہ بھی نا ایک طرح کا جو شخص زبان سے کلمہ کفر کہہ رہا ہے، کلمہ کفر مجبوراً کہہ رہا ہے، وہ دل تو ایمان پر ہے، کلمہ کفر کہہ رہا ہے، گویا کہ وہ اسلام کے برعکس کہہ رہا ہے۔ اسی طرح جو شخص ہجرت کر کے جا رہا ہے، گویا وہ اسلام کی جو جگہ ہے اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ بھی ملتی جلتی شکل، تو اللہ اس کو بھی بیان فرما رہے ہیں۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، بے شک وہ لوگ، آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، اس کے بعد جبکہ ان پر ظلم کیا گیا، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور وہ اپنے ایمان پر جمے رہے، ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور الرحیم، بہت بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ اس آیت میں ہم نے اس صورت میں ہم نے یہ دوسری دفعہ ہجرت کا پڑھا ہے۔ دراصل اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایک طرح سے تلقین فرما رہے تھے کہ مکہ چھوڑنا شروع کر دو، اور پھر حبشہ کی طرف ہجرتیں شروع ہوئیں، دو ہجرتیں ہوئیں حبشہ کی طرف۔ پہلی ہجرت ہوئی، اس میں تھوڑے سے لوگ گئے، اور جب وہ حبشہ گئے تو آگے سے بڑا اچھا رسپانس ملا، ان کو ویلکم کیا گیا، ان کو سپورٹ کیا گیا، ان کو جگہ دی گئی وہاں پر۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بقیہ مسلمانوں سے کہا کہ اور بھی جو جا سکتا ہے وہ نکلے یہاں سے۔ پھر ایک بڑا قافلہ، وہ تقریباً 113 یا اتنے افراد پر مشتمل تھا، اب یہ لوگ بھی حبشہ چلے گئے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا تھا، ثم جاہدوا، پھر انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، اور اپنے ایمان پر قائم رہے اور ڈٹے رہے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم،
تو آپ کا رب جو ہے اس کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بس جی ہاں۔